اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ محمد کے تیسرے اور چوتھے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اسبِ سابق سب سے پہلے پچھلی نشست کے مطالعہ کا خلاصہ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں اور اس کی نازل کی ہوئی کتاب یعنی قرآن حکیم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی تقصیریں معاف فرما دیتا ہے، جبکہ اس کتاب کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کرنے والے ہیں اور جو حق کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ ان کا باطل کی اتباع کرنا ہے۔ اہل حق کے لیے لازم ہے کہ باطل کے ساتھ جب مقابلہ ہو تو ایک اعلیٰ حکمت عملی تیار کی جائے اور بھرپور قوت کے ساتھ اس طریقے سے مخالفین کا مقابلہ کیا جائے کہ منکرین حق کا زور ٹوٹ جائے تاکہ وہ حق کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ کھڑی نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بذات خود اہل باطل سے نبٹ سکتا ہے، لیکن اسے اپنے بندوں کی عملی جدوجہد بہت پسند ہے، اس لیے وہ اہل ایمان سے کام لے کے انہیں اس بات کا موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنی کوشش سے اس کی خوشنودی اور اعلیٰ درجات حاصل کریں۔ پیغام حق کو پھیلانے اور اس کے راستے میں جو حائل رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت قرار دیا ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے ہدایت، نصرت اور ثابت قدمی جو ہے وہ عطا کرنے کا ذمہ لے رکھا ہے اور انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ منکرین حق کی کوششیں چونکہ اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں، اس لیے ان کی یہ ساری کوششیں، ان کے یہ سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ ایک بھیانک انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دائیں بائیں غور کریں تو حق اور باطل کی اسی کشمکش کی جو مثالیں ہیں وہ جا بجا اسی زمین پہ بکھری پڑی ہیں، اور جو عقل و فہم والے ہیں وہ ان سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ متقین سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے تو اس کی مثال کو رزق کی فراوانی، نعمتوں کی کثرت اور امن و سکون سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ان سب چیزوں سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی خوشخبری۔ ہم سب کی بھلائی اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کرنے اور قرآن کریم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے میں، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کرنے اور معافی مانگتے رہنے میں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں۔ آئیے اب مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 20 سے 38 جو کہ رکوع نمبر 3 اور 4 ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں جو ایمان لائے، لَوْلَا نُزِلَتْ سُورَةٌ، کیوں نہیں نازل ہوتی کوئی ایسی صورت، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، تو جب نازل ہوئی ایک صورت محکم،
وذکر فیہ القتال، جس میں ذکر تھا قتال کرنے کا، جنگ کرنے کا۔ رأیت الذین فی قلوبہم مرض، تو آپ دیکھتے کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، ینظرون الیک، وہ ایسے تک رہے ہیں آپ کی طرف، ایسی نظروں سے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، نظر المغشی علیہ من الموت، جیسے کوئی دیکھتا ہے آدمی جس پہ موت کی غشی چھا رہی ہو۔ فاولا لہم، افسوس ان کے لیے۔ محکمات، حکم سے بنا، ہے کاف میم، محکم، مضبوط، ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک، فرملی اسٹیبلشڈ، اور آپ کہہ سکتے ہیں فری آف اینی ایمبیگویٹی۔ المغشی غشوں سے بنا، غین شین واو، جس پہ غشی طاری ہو، فینٹڈ ون۔ اب مشکل حالات میں جو سچے اہل ایمان ہیں ان کے دلوں میں تو یہ خیال آتا ہے کہ کبھی انہیں اپنا دعوی ایمان ثابت کرنے کا موقع ملے تاکہ وہ عملی اقدامات جو ہیں وہ کریں۔ اور جب ایسا آرڈر ملتا ہے جس میں عملی اقدامات جو ہیں، مثلا جہاد وغیرہ کا حکم ہوتا ہے، تو سچے ایمان والوں کے دلوں میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہے ان کے لیے ایسا حکم جو ہے وہ بہت ہی دشوار گزرتا ہے، اور انہیں ایسے لگتا ہے جیسے زبردستی انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو۔ طاعۃ و قول معروف، اطاعت اور قول معروف۔ فاذا عزم الامر، تو جب عزم ہو جائے کسی معاملے کا، فلو صدق اللہ لکان خیر لہم، تو اگر یہ سچے رہتے اللہ تعالیٰ سے تو بہت ہی بہتر ہوتا ان کے لیے۔ فلعصیتم، تو پس کیا بعید، فلعصیتم، تو پھر کیا بعید ہے تمہارے سے، ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض، کہ اگر تم منہ موڑ جاؤ، اگر تم نے منہ پھیرا تو فساد مچاتے پھرو زمین میں۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور قطع کرو اپنے رحمی رشتے۔ طاعۃ، تو سے بنا، توئے این واو، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اوبیڈینس، جو حکم ملا ہے اس پہ پورے دل و جان سے لگ جانا۔ ارحامکم، رحم سے بنا، رے ہے میم، تمہارے پیٹ کے، جنہیں ہم کہتے ہیں خونی رشتے، جیسے ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے سارے بچے جو ہیں وہ ایک رحمی رشتے میں ہیں، یا انتہائی قریبی رشتے دار، یور ٹائز آف کنشپ۔ اب ایسے مواقع پہ جب یہ ایسا حکم آئے، جیسے قتال کے حکم کی بات ہوئی پچھلی آیت میں، تو ایک احسن طریقہ تو یہ ہے کہ یہ کہا جائے میں نے حق کو سنا اور مانا۔ اب اس حکم کا مطلوب تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ پوری دل جمعی کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے، مقابلے کے لیے اچھی اچھی تجاویز جو ہیں اور جو مشورے ہیں وہ پیش کیے جائیں، اور جب کوئی حکمت عملی تیار ہو جائے تو پھر ڈٹ کے دشمن کا مقابلہ کیا جائے، اور اسی میں دعوی ایمان رکھنے والوں کے لیے بہتری ہے۔ لیکن جو اپنے دعوے میں پوری طرح سے سچے نہیں ہیں، جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے، تو ایسے مواقع پہ وہ جان چھڑاتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جو عملی جد و جہد ہے وہ انہیں موت کا پروانہ نظر آتی ہے۔ ان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر انہیں اس موقع پہ بالکل کھلا چھوڑ دیا جائے تو کچھ بعید نہیں وہ دشمنان حق کے ساتھ جا ملے، یا کسی ایسی ایکٹیویٹیز میں لگ جائیں جس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، اور ایسا کرتے ہوئے وہ کسی بھی قسم کی رشتہ داری کی پرواہ نہیں کرتے، خواہ وہ رحمی رشتے ہی نہ ہوں۔ اور یہ جو حرکت ہے یہ گویا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 27 کی تفسیر ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ تعالیٰ کا بعد اس کے میثاق کے، اور قطع کرتے ہیں
جس کا امر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا، فساد کرتے ہیں زمین میں، یہی ہیں وہ خسارے والے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے ہوتے ہیں وہ لوگ جن پہ لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، یا جن پہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ فَصَمَّهُمْ، تو بہرا کر دیا انہیں، وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور اندھا کر دیا ان کی نگاہوں کو۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، تو کیا یہ تدبر نہیں کرتے قرآن میں؟ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، تو یا ان کے دلوں پہ قفل لگے ہوئے ہیں۔ یتدبرون، دبر سے بنا، تدبر کرتے ہیں، دے پانڈر، دے کنسیڈر، اقفالوہا، کفل سے بنا، تالے لگے ہوئے ہیں، لاکس۔ اب حق کے مقابلے میں ایسا طرز عمل رکھنے والے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت کے بعد ان کو نہ تو حق سنائی دیتا ہے اور نہ انہیں حق دکھائی دیتا ہے، ان کی عقلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا بابرکت کلام ہے، اس سے فیضیاب ہونے کے لیے اس کی آیات میں تفکر کرنا لازم ہے، کیونکہ اسی کتاب کے ذریعے سے ہی ظلمات سے نور کا سفر طے کیا جا سکتا ہے۔ اب جو لوگ قرآن کریم میں تدبر کر کے نور ہدایت حاصل نہ کریں تو گویا وہ کانوں سے بہرے اور آنکھوں سے اندھے ہیں، اور عقل و بصیرت کی کوئی بھی بات ان کے پلے نہیں پڑتی۔ ان کے دلوں پہ خود پسندی کے قفل لگے ہوئے ہیں جو انہیں حق کی طرف آنے سے روک دیتے ہیں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک جو مڑ گئے اپنی پیٹھ کے بل، من بعد، اس بات کے بعد، ما تبین لہم الہدی، کہ واضح ہو چکی تھی، کہ روشن ہو چکی تھی انہیں راہ ہدایت۔ الشیطان سول لہم، شیطان نے لبھایا ہے انہیں۔ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ، اور بڑی امیدیں دلائی ہیں انہیں۔ ذالک، یہ ہے، بِأَنَّهُمْ، کہ یہ بات اس لیے ہے اور اس کی وجہ یہ ہے، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَلَ اللَّهُ، کہ جنہیں کراہت ہے، یہ اس لیے ہے کیونکہ کہا جنہیں کراہت ہے، جیسا کچھ نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے نازل کیے سے وہ کراہت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، ہم اطاعت کریں گے آپ کی بعض امور میں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ان کے اسرار، ان کے بھید۔ ارتدو، ردد سے بنا، رے دال دال، واپس لوٹ گئے، ارتداد کیا، مرتد ہو گئے، ریٹرنڈ، وینٹ بیک۔ سوالا، سول سے بنا، سین واو لام، لالچ دیا، ورگلایا، اور انگلش کا بڑا خوبصورت ورڈ ہے جس کا ترجمہ ہے انٹائسڈ۔ اب تدبر قرآن سے جو منہ موڑنے والے ہیں وہ پر نور سے ظلمات کی طرف چل دیتے ہیں، اور ان کے دعوی ایمان سے پھرنے کی جو وجہ ہے وہ ان کے اندر کی شیطنت ہے جو انہیں ذاتی مفادات کو خوشنما بنا کے دکھاتی ہے، ان کو طرح طرح کی فریب انگیز امیدیں دلاتی ہے۔ ایسے لوگ ذاتی مفاد کو اجتماعی مفاد پہ ترجیح دیتے ہیں، اور ایسا کرنا قرآنی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، اور ایسے لوگوں سے گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں جو احکام الہیہ کو ناپسند کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ حرکتیں کسی کو معلوم ہی نہیں، تو کیا بھلا اللہ سے بھی کوئی بات چھپ سکتی ہے؟ فکیفہ، تو پھر کیا حال ہوگا، پھر کیسا رہے گا؟ اذا توفتہم الملائکہ، تو جب وفات دیتے ہیں انہیں ملائکہ، یضربون وجوہہم وادبارہم، ضرب کرتے ہوئے ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ۔ ذالک، یہ اس لیے، بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ، کیونکہ انہوں نے اتباع کی
جس بات سے ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ کی یا جس بات سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ اور کراہت کی اللہ کی رضا سے، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ تو اکارت ہو گئے ان کے سارے اعمال۔ توفتہم وفی سے بنا، واو فے یہ انہیں وفات دیتے ہیں، ٹیک دیم بیک ان فل۔ اسخطا سخت سے بنا، سین خے تو ناراض کرتی ہے، اینگلڈ۔ اب منافقین کو اس بات سے بہت کراہت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کریں، جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 میں مذکور ہے، جب ترجمہ ہے فرت ہوئی یا خوشی ہوئی پیچھے بیٹھے رہ جانے والوں کو کہ وہ بیٹھے رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، اور کراہت ہوئی انہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کریں اپنے اموال اور اپنے انفس سے، اور بولے مت کوچ کرو گرمی میں، ان سے کہہ دیں نار جہنم اس سے بھی زیادہ سخت ہے گرمائش میں، کاش انہیں سمجھ لیتے۔ اب فی الحال جب تک جنگ نہیں لگی وہ اپنی سازشوں میں بڑے خوش ہیں، لیکن اس وقت کیا حالت ہوگی جب موت ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی اور ان کی غلط جو کرتوت ہیں، ان کی جو غلط روش ہے، اس کے تباہ کن اثرات ان پہ مرتب ہو جائیں گے۔ اس وقت انہیں اللہ کی رضا کی بڑی قدر آئے گی، لیکن اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا، سارا کیا کرایا ساری کوششیں غارت۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، تو کیا اصحاب لگائے رکھتے ہیں جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، یا کیا ایسے لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں الَّن یخرج اللہ اضغانہم کہ ہرگز نہ نکال سامنے کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے کینے، وَلَوْ نَشَاءُ اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ تو ہم دکھا دیں ان کو تمہیں، فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ تو آپ ضرور پہچان لیں گے انہیں ان کی صفات سے، ان کے چہروں کی نشانیوں سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ اور تم ضرور پہچان سکتے ہو، فی لحن القول ان کے طرز کلام سے، ان کے قول کے اسلوب سے، واللہ یعلم اعمالکم اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تمہارے سارے اعمال، وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ ہم ضرور پرکھیں گے تمہیں، حتیٰ نعلم المجاہدین منکم والصابرین تاکہ ہم معلوم کریں کہ کون ہے تمہارے میں سے مجاہدین اور کون ہے تمہارے میں سے صابرین، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ اور ہم جانچ لیں تمہاری خبریں۔ اذغانہم زغن سے بن گئے، ذات غین نون چھپی ہوئی نفرت، کنسیلڈ ہیٹرڈ جو دلوں میں نفرت چھپی ہوئی ہے، اور اردو میں ہم اسے کینہ بھی کہتے ہیں۔ فَلَا عَرَفْتَهُمْ عرف سے بنا، این رے فے تو تم ضرور پہچان لیتے ہو انہیں، surely you will know them۔ لہن لام ہے نون، ایک بولنے کی طرز یا بولنے کا انداز، سر تال جسے ہم کہتے ہیں، اور انگلش میں آپ کہیں گے ٹون۔ اب جو لوگ زبان سے دعویٰ حق کرتے ہیں اور دلوں میں انہوں نے حق سے کراہت رکھی ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ کہ ان کے دلوں میں کوئی نہ کوئی مرض ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بد باطنی پہ پردہ پڑا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں چھپے ہوئے کینے ظاہر نہیں کرے گا، اور یہ لوگ منافقت کا لبادہ اوڑھے اپنی من مستیاں اور اپنی شرارتوں میں لگے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں ایک ایک کر کے سامنے لے آئے اور اہل ایمان انہیں اچھی طریقے سے پہچان لے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا، وہ ستار العیوب ہے۔ البتہ جن لوگوں میں فہم و فراست موجود ہے وہ اس فہم و فراست کی مدد سے ان کے طرز کلام جو ہے اس کو جج کر کے ان کو ضرور پہچان سکتے ہیں۔
ان لوگوں کو کھلم کھلا نہ دکھانے میں ایک اور حکمت بھی ہے کہ کہیں اہل ایمان عملی جدوجہد کرنا ہی نہ چھوڑ بیٹھیں اور یہ توقع لگا لیں کہ اللہ خود ہی ان کے نام بھی ہمیں بتا دے گا یا خود ہی ان سے نپٹ لے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایمان والے اس کی راہ میں اپنی بساط بھرپور کوششیں کریں، اور اگر وہ صبر استقامت کے ساتھ اللہ کے دشمنوں سے نبرد آزما ہوتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے شامل حال ہوگی اور اللہ ان کے درجات میں اضافہ فرمائے گا۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کفر کر رہے ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ ہے، اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، وشاقوا الرسول، اور شکاوت کرتے ہیں رسول سے، من بعد، اس بات کے بعد بھی، ما تبین لہم الہدی، کہ روشن ہو چکی ان کے لیے ہدایت، کہ راہ ہدایت انہیں بالکل واضح ہو چکی ہے۔ لن یضروا اللہ شیئا، ہرگز نہیں کچھ بھی بگاڑ سکتے اللہ تعالیٰ کا۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور وہ اکارت کر دیتا ہے ان کے اعمال۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور مت باطل کر لو اپنے اعمال کو۔ شاکو، شکک سے بنا، شین کاف کاف، دور ہٹے رہے، ان سے جدائی کی راہ پکڑی، ان کی مخالفت کی، اپوز۔ سیحبط، حبط سے بنا، ہے بے توئے، غیر مؤثر کر دیا، میک ورتھ لیس، میک انیفیکٹو، آر ان وین۔ اب آیت نمبر 32 جو ہے اس پہ ذرا غور کیجیے۔ اب حق اور باطل واضح ہو جانے کے بعد بھی جو لوگ احکامات الہی سے انکار کریں اور حق کی راہ میں روڑے اٹکائیں، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی یہ حرکتیں، ان کے یہ جو اعمال ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ یہ ساری کوششیں بے نتیجہ رہیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اور اس کے رسول ہی غالب رہیں گے، جیسا کہ سورہ المجادلہ آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ لکھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک کہ میں ہی غالب رہوں گا اور میرے رسول، بے شک اللہ تعالیٰ ہے قوی اور عزت والا۔ اب آیت نمبر 33، اس میں اہل ایمان کی توجہ اس بات کی طرف دلائی جا رہی ہے کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ جانا، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اطاعت میں پیغام الہی کو پہنچانے کے لیے اور حق کے دشمنوں کے مقابل پوری جدوجہد کرنی ہے، ورنہ تمہارے اعمال بے نتیجہ ثابت ہوں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا ہے، جو کفر کر رہے ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ ہے، اور روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے، ثم ماتوا، اور پھر وہ مر جائیں، پھر وہ موت پائیں، وہ ہم کفارن، اور جب وہ حالت کفر، بلکہ حالت کفر میں ان کی موت ہو جائے، فلن یغفر اللہ لہم، تو ہرگز نہیں بخشتا اللہ تعالیٰ انہیں، فلا تہنوا، تو مت بودے ہو جاؤ، مت کمزور پڑ جاؤ، وتدعوا الی السلم، اور دعوت دیے جاؤ سلامتی کی، وانتم الاعلون، تم ہی برتر رہو گے، تمہارا ہی غلبہ ہوگا، واللہ معکم، اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ ہے، ولن یحترکم اعمالکم، اور ہرگز نہ کمی کرے گا تمہارے اعمال سے۔ تاہنو، وہن سے بننا، واو ہے نون، کمزور پڑنا، شکستہ دل ہونا، بی ویک اور لوز ہارٹ۔ یترکم، وطر سے بننا، واو تے رے، محروم کر دے گا، ول ڈپرائیو یو۔ اب جو لوگ پیغام حق سے انکار کر رہے ہیں اور حق کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اگر وہ باز نہ آئے تو یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ بچ نکلے ہیں، بلکہ انہیں اپنے کیے کی سزا ضرور بھگتنا ہوگی۔
کیونکہ حق سے انکار اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اور صلاحیتوں کو خلاف حق استعمال کرنا اور حالت کفر میں ہی موت پا جانا، یہ ساری نشانیاں ہیں کہ وہ بخشش سے محروم رہیں گے۔ اور رائے حق کے جو دائی ہیں ان پہ یہ لازم ہے کہ منکرین کی مخالفت کا ڈٹ کے مقابلہ کریں، راستے میں حائل جو رکاوٹیں ہیں ان سے ہرگز دل برداشتہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے کوئی صلح کرنے نہ لگ جائیں، بلکہ تن من دھن کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہ مکمل توکل کرتے ہوئے اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اور وہی غالب آئیں گے، کیونکہ ہمیشہ حق ہی غالب آیا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، واقعتاً حقیقتاً یہ جو حیات دنیا ہے یہ تو ایک کھیل تماشا ہے، ایک لہو لعب ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان رکھو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی حاصل کرو، یُؤْتِکُم أُجُورَکُم، تو دیتا ہے تمہیں تمہاری اجرتیں، دیتا ہے تمہیں تمہارے اجر، وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور نہیں سوال کرتا، نہیں مانگتا تم سے تمہارے اموال، إِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اور اگر وہ طلب کرے تم سے، فَيُوفِكُم، اور پھر مزید کچھ طلب کرے، مزید چاہے، تبخلوا، تو تم بخل کرو گے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُم، اور وہ نکال سامنے کرے تمہارے کینے، فَيُوفِكُم، حفو ہے فے واو، تمہیں دبائے، تم پہ زور دے، تم سے کچھ مزید مانگے، پریس یو۔ دنیا کی زندگی ناپائیدار اور فریب نظر ہے، اس زندگی کو کھیل تماشا بنا لینا، اسی میں گم ہو جانا منکرین حق کا شیوا ہے، جبکہ جو دایان حق ہیں ان کی توجہ کا مرکز اس دنیا کا حصول نہیں بلکہ تقوی ہونا چاہیے، اور ایسے لوگ احکامات ربی کو سر انجام دینے میں سرگرم عمل رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے فضل و کرم سے انہیں ان کے اعمال کا بھرپور صلہ دیتا ہے۔ اب آیت نمبر 37 پہ تھوڑا سا غور کریں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کا حکم دیا جائے اور پھر مزید بہت کچھ خرچ کرنے کا کہا جائے تو جو کمزور ایمان والے ہیں ان کے لیے یہ بات بہت دشوار گزرتی ہے، اور ان میں سے اکثر بخل کرنے لگ جاتے ہیں، اور جو بخل کرنا ہے پھر وہ ساری وہ کمزوریاں ظاہر کر دیتا ہے جن پہ پردے پڑے ہوئے تھے۔ ہاں انتم، سنو، غور سے سنو، ہاں انتم ہاؤلائے، سنو تم لوگ تو وہ ہو، تم تو وہ خوش نصیب ہو، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تمہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، فمنکم من یبخل، تو پھر تم میں سے کچھ بخل کرتے، ومن یبخل، تو جو کوئی بھی بخل کرے، جو کوئی بھی بخل کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، تو اس کا بخل کرنا اس کے اپنے ہی اوپر ہے۔ واللہ الغنی، جو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم فقیر ہو، تم ضرورت مند ہو، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم روح گردانی کرو گے، اگر تم اس کے حکم سے منہ پھیرو گے، یستبدل قوما غیرکم، تو تبدیل کر دے گا تمہیں ایک اور قوم سے، تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، تمہاری جگہ کسی اور کو دے دے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، تو پھر وہ والے تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، تمہارے جیسی حرکتیں نہیں کریں گے۔ یبخل، بخل سے بنا، جسے ہم بخل کہتے ہیں، بخیلی، کنجوسی کرنا، ود ہولڈ۔ یستبدل، بدل، بے دال لام، بدل دے گا، تبدیل کر دے گا، تمہاری جگہ کسی دوسرے کو کر دے گا، ہی ریپلیسز یو۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہے، اسے ہمارے سے کوئی چیز نہیں چاہیے، حالانکہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے،
اور اگر وہ اپنی راہ میں ہمیں کچھ خرچ کرنے کا کہتا ہے تو ہماری ہی بھلائی کے لیے. اس لیے جب کوئی ایسا حکم ملے تو اس کی برضا و رغبت جو ہے اس کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے، اور اسی بات میں ہمارے لیے بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اور اس کائنات کی تمام مخلوق اس کی ضروریات سے نہ صرف آگاہ ہے بلکہ ان سب کو روزی بہم پہنچا رہا ہے، جبکہ ہم لوگ اپنی ایک ایک چیز کے لیے اس کے محتاج ہیں. ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی مال و اسباب ہے، کوئی اولاد ہے، کوئی وسائل ہیں، کوئی اہلیتیں ہیں، یہ سب کچھ اسی کا ہی دیا ہوا ہے. اور جو پھر حقیقی مالک ہے، اگر کس وقت وہ اپنی کسی چیز کو واپس مانگ لے تو آپ خود بتائیے انکار کا کیا جواز بنتا ہے. اور مالک بھی ایسا اپنی ہی دی چیز اگر آپ سے واپس لیتا ہے تو خوشی خوشی کئی گنا لوٹاتا ہے. اس لیے جو بخل کرے گا وہ اپنے ہی لیے گھاٹے کا سودا کرتا ہے. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ احکامات ربی سے روگردانی کرنے سے کچھ بعید نہیں، کہ جس طرح آج سے پہلے جو نافرمان قومیں گزری ہیں اس نافرمانی کی وجہ سے مٹا دیے گئے تھے، تو اگر ہم نافرمانی کریں گے تو ہمیں بھی مٹا دیا جائے گا. جس طریقے سے ان مٹائے جانے والوں کی جگہ دوسری قوم کو جگہ دے دی گئی تو ہمیں مٹا کے بھی کسی اور کو یہاں لا کھڑا کیا جائے. جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 67 جو ہے اس میں ارشاد ہے، پھر اگر تم روح گردانی کرو گے تو بے شک میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں جو پیغام میں دے کے بھیجا گیا، اور جانشین بنا دے گا میرا رب ایک قوم غیر کو، تو نہ ضرر دے سکو گے تم اسے کچھ بھی. بے شک میرا رب ہے ہر چیز پہ حافظ. اور اسی طریقے سے سورہ التوبہ آیت نمبر 38 اور 39 ان میں بھی ارشاد ہے، ترجمہ، اے ایمان والو تمہیں کیا ہوا ہے جب کہا جاتا ہے کوچ کرو اللہ کی راہ میں تو لیٹ جاتے ہو زمین پہ؟ کیا راضی ہو تم حیات دنیا سے آخرت کی نسبت؟ تو نہیں ہے متاع حیات دنیا آخرت مقابلے میں مگر قلیل سی. اور اگر تم نے کوچ نہ کیا وہ تمہیں عذاب دے گا، ایک عذاب المناک، اور بدل دے گا تمہاری جگہ دوسری قوم سے، تو نہ بگاڑ پاؤ گے تم اس کا کچھ بھی. اور اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز پہ قادر. اب ایک مختصر سا خلاصہ پوری سورہ محمد کا. جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس کی نازل کی ہوئی کتاب یعنی قرآن حکیم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم کردہ طریقوں کے مطابق تدبر کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو سنوارتے ہیں، تو وہی ہیں جو قرآن کریم کے نور سے فیض یاب ہو پاتے ہیں. اور جو حق کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو خلاف حق استعمال کرنے اور حالت کفر میں مر جاتے ہیں تو وہ بخشش سے محروم ہو جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ باطل کی اتباع یعنی ذاتی خواہشات کی پیروی اور اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لینا ہے. اہل حق کے لیے لازم ہے کہ باطل کا مقابلہ اعلیٰ حکمت عملی بھرپور قوت کے ساتھ اس طریقے سے کرے کہ منکرین حق کا زور ٹوٹ جائے، تاکہ وہ حق کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ کھڑی نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اہل باطل سے خود نبٹ سکتا ہے، لیکن وہ اہل ایمان کو عملی جد و جہد پر آمادہ کرتا ہے اور مختلف امتحانات سے گزار کے انہیں اپنی خوشنودی اور اعلیٰ درجات حاصل کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے. حق اور باطل کی یہ جو کشمکش ہے اس کی مثالیں جہاں بجا زمین پہ بکھری پڑی ہیں، اور عقل و فہم والے ان سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں، جبکہ عقل کے اندھوں کے لیے یہ بھی سیر و تفریح اور دل لگی کا سامان ہے.
اور باطل کے اندھا دھند پیروی کرنے والوں کے دلوں پہ چھاپ لگ جاتی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ حق سے بے توجہی اور غور و فکر کی کمی ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ اللہ کریم کا دیا ہوا ہے، اس لیے جب کبھی رائے حق میں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جان و مال طلب کریں تو پورے ثبات دل کے ساتھ اس حکم کی تعمیل لازم ہے۔ حکم عدولی کی صورت میں قوموں کو مٹا کے ان کی جگہ کسی اور قوم کو دے دی جاتی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہمارا حشر بھی ویسا ہی ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ محمد کے شروع میں نے کہا تھا کہ سورہ محمد کی ایک خاص بات اس کا تقابلی انداز ہے، اور اس میں دوسری جو خاص بات ہے جو خاص طور پہ آخری 2 رکوع میں دی گئی ہے، وہ زبانی کلامی دعووں کے بجائے عملی اقدام پہ زور دینا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی عملی جد و جہد کی ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔